اور ایک بار پھر سے ہم بات کریں گے پشاور ڈویژن کے ضلع مومن کی، جس کے علاقے زیارت میں ماربل کی کان سے ریسکیو آپریشن کے تحت اب 7 لاشیں نکالی گئی ہیں، جس کے بعد واقعے میں جاں بحق مزدوروں کی تعداد 19 ہو گئی ہے اور یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اب بھی 15 سے 20 مزدور جو ہیں یہ ملبے تلے جو ہیں یہ پھنسے ہوئے ہیں۔ اس کے حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے معاون خصوصی برائے معدنیات عارف احمد زئی صاحب۔ بہت شکریہ عارف صاحب پہلے ہمیں وقت دینے کے لیے۔ ساتھ ہی ہمارے ساتھ سلطان خان صاحب موجود ہیں جو کہ سیکرٹری جنرل پاکستان سینٹرل مائنر لیبر فیڈریشن ہے، ان کو بھی ہم شامل گفتگو کریں گے۔ عارف صاحب پہلے آپ سے سوال کروں گا، یہ واقعہ پیش آیا ہے نئے ضلع مومند کے تحصیل صافی میں، ذرا اس حوالے سے بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں، کیوں پیش آیا ہے واقعہ؟ السلام علیکم، شکریہ شفاعت بھائی۔ یہ واقعہ پرسوں پیش آیا ہے اور واقعی یہ بہت افسوسناک واقعہ ہے جس پہ ہمیں دکھ ہے، اور واقعہ کا سنتی ہی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے ہدایت جاری کی کہ فوراً جو امدادی کارروائی ہے وہ شروع کی جائے۔ تو ساتھ ہی جو ہے ڈسٹرکٹ مومن کی جو ریسکیو ٹیم تھی وہ تو موقع پہ ہی پہنچ گئی تھی، لیکن ساتھ ہی ملحقہ اضلاع سے ڈسٹرکٹ چارسدہ، ڈسٹرکٹ نوشیرہ اور ڈسٹرکٹ پشاور سے جو ہیوی مشینری ہے وہ پہنچائی گئی، اور ریسکیو اہلکار جو ہیں وہ وہاں پہ خود پہنچ گئے۔ ہماری مائن ڈپارٹمنٹ کے جو اے ڈی تھے وہ بھی اسی وقت پہنچ گئے تھے۔ اس کے بعد جو ہے ہماری ڈی جی مائنز، چیف انسپکٹر آف مائنز اور ڈی جی ریسکیو وہ خود وہاں پہ مانیٹر کر رہے تھے اس ریسکیو آپریشن کو۔ کل صبح سویرے میں خود بھی گیا ہوں وہاں پہ، وزیر اعلیٰ کی ہدایات کے مطابق میں نے خود مانیٹر کیے وہاں پہ جو ایکٹیویٹیز ہو رہی تھی، ریسکیو ایکٹیویٹیز ہو رہی تھی۔ تو ایک تو یہ ہے کہ ملبہ بہت بھاری ملبہ ہے، اور وہاں پہ اگر اس طرح فوری ہم مشینری کے ذریعے وہاں پہ مشینری ہے وہ بھی تھوڑی لیٹ پہنچی ہے وہاں پہ، یہ بھی شکوہ کیا جا رہا ہے۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، مشینری پہنچ گئی تھی، جو اویلیبل تھی وہ تو اسی وقت پہنچ گئی تھی۔ بعد میں پشاور سے جو ہے ہیوی مشینری کو ڈپلائی کیا تھا، لیکن وہاں پہ پہنچ کے بندے کو پتہ چل جاتا ہے کہ ضرورت کس چیز کی ہے۔ اب اگر ہم وہاں پہ بھاری مشینری کو فوری، اب بھی وہاں پہ مشینری موجود ہے لیکن وہ آپریشن میں اس طرح استعمال نہیں ہو سکتی، کیونکہ ایک بہت بڑا سانحہ ہوا ہے، اور خدا نخواستہ ہمیں خدشہ ہے کہ جو وہاں پہ راکس جو ہے وہ ہینگنگ راکس ہے، خدا نخواستہ اگر ہم مشینری وہاں پہ بھجوائے اور کوئی دوسرا سانحہ خدا نخواستہ پیش آ جائے تو اس کا بھی ایک خدشہ ہے۔ سانحہ بھی پیش آ سکتا ہے، یہ خدشات بالکل صحت ہیں۔ سر ہمارے ساتھ موجود رہے گا، ہمارے ساتھ سلطان خان صاحب بھی موجود ہیں۔ سلطان صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ سے جاننا چاہوں گی، ابھی تک تو 19 لوگوں کی حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ وہ جاں بحق ہو گئے، لیکن ساتھ میں خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ایک بڑی تعداد اور مزدوروں کی ہے جو کہ ملبے تلے دبی ہوئی ہے۔ آپ کے پاس سر کوئی نمبرز ہیں اس حوالے سے؟ پہلے تو اے آر وائی کا شکریہ کہ انہوں نے اس خاص موقع پہ ان بیچارے اور مظلوم انسانوں کو یاد کرنے کے لیے یہ موقع فراہم کیا۔ ہمیں جو فگر ملے ہیں وہ 22 کی ہے، اور اگر اسی منسٹر صاحب سے یہ پوچھا جائے کہ اب وہاں کتنے لوگ اندر ہے تو ان کو پتہ نہیں۔ اگر مائنز اونر سے یہ پوچھا جائے کہ وہاں کتنے لوگ ہیں تو وہاں ان کو پتہ نہیں، اس لیے پتہ نہیں کہ وہاں کوئی رجسٹرڈ نہیں ہے۔ یہ جو ورکر ہے یہ یو بی آئی میں رجسٹرڈ نہیں ہے، اور انشاءاللہ ابھی منسٹر صاحب بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر ان سے آپ پوچھیں کہ یہ جو لاشیں پڑی ہوئی ہے ان میں سے کتنے ورکر یو بی آئی میں رجسٹرڈ ہے، 0۔ اور یہ صرف یہاں نہیں، ان کے ہی صوبے میں درائے آدم خیل میں پچھلے دنوں جو ایکسیڈنٹ ہوا ہے، میں ایک سوال پوچھنا چاہوں گا، میں خود اس علاقے میں رہ چکا ہوں، میں کچھ چیزیں آپ سے پوچھنا چاہوں گا۔ نہیں، آپ صبر سے کام لیں، میں اڑ نہیں رہا ہوں، بول رہا ہوں، آپ کا سوال سنوں گا۔ 22 بندے ابھی تک درائے آدم خیل وغیرہ میں اس سال فوت ہوئے ہیں، جو ہمیں رپورٹ ملی ہے ان کی۔ وہاں پہ جو مائنز ہے وہ قانون کے مطابق نہیں ہے۔ اچھا، اس لیے نہیں ہے کہ 6x7 کا راستہ نہیں ہے، وہاں پہ ککر کی لکڑی استعمال نہیں ہو رہی ہے، وہاں پہ گیسز کی پراپر چیکنگ نہیں ہو رہا ہے، اور جو مین
مین چیز ہے الٹرنیٹ راستہ وہ نہیں بنایا گیا ہے. اور اب تک اگر میں اسی منسٹر صاحب سے جو بے صبری سے کام لے رہا ہے ان سے یہ سوال کروں کہ جناب آپ کے یو بی آئی میں پورے صوبے میں کتنے ورکر رجسٹر ہے اور کتنے ہزار لوگ کام کر رہے ہیں تو نہیں بتا سکتے. عارف صاحب یہی سوال لے کے آپ کی طرف آتے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ جی ورکرز یو بی آئی میں رجسٹرڈ نہیں ہے, ورکرز کے لیے ابھی کوئی سیاسی اقدامات نہیں ہے. کانکنی انڈسٹری کو, مائننگ انڈسٹری کو بات تو کی جاتی ہے لیکن اس کو سیریس نہیں لیا جاتا. سلطان صاحب پلیز آپ اگر خاموش ہو جائیں تو میں عارف صاحب کی طرف یہ سوال لے کے جاؤں. بات کو آگے بڑھنے آپ کیسے دیکھیں, آپ ان کو جب تک کمپنسیشن پے نہیں کریں گے. سلطان صاحب قطع کلامی کی معذرت, ہم آپ کے پاس دوبارہ آئیں گے لیکن ابھی سوال ہم نے عارض کیا ہے. سلطان صاحب ایک تو یہ ہے کہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو وہاں پہ یہ جو حادثہ ہوا ہے اس میں ایک بھی مائن ورکر موجود نہیں ہے. یہ وہاں کے لوکل لوگ تھے جو چھوٹے چھوٹے سٹونز کو اکٹھا کرنے گئے تھے. اسی جو ہے سائٹ پہ ہم نے اس کو آلریڈی ڈینجر زون ڈکلیئر کیا تھا. کوئی مائن ایکٹیویٹیز وہاں پہ نہیں ہو رہی ہے. جتنے سارے یہ جو شہید ہو گئے ہیں یہ سارے جو ہے وہاں کے لوکل لوگ تھے جو کہ مائن ورکر نہیں ہے. یہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یو بی آئی کے ساتھ ان کی رجسٹریشن نہیں ہے, وہ لیبر ڈپارٹمنٹ کا کام ہے اور اس پہ لگے کوئی اس میں ایک قانونی سکم تھا جو ابھی وہ نکال رہے ہیں. لیکن ان کی جو رجسٹریشن ہوگی, جو آپ کہہ رہے ہیں درادم خیل کے مائنز کے بارے میں, تو یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ نیولی مرج ڈسٹرکٹس ایریا ہے جو ابھی ہمارے جو ہے زیر انتظام آئے ہیں. اور وہاں پہ میں نے ابھی حادثے سے پہلے میں نے آرڈرز دیے تھے, ان کو ہدایات جاری کی ہے. وہاں پہ انسپیکٹرز کی ٹیم بنے ہیں, 5 انسپیکٹرز کی ٹیم ہے جو مختلف مائنز کو چیک کر رہے ہیں. ان کو ایک مرتبہ ایک نوٹس دیں گے اور اس کے بعد جو ہے ان کی جو مائنز ہیں ان کو میں کلیئر کٹ ڈائریکشن دی ہے کہ ان کو پھر سیل کر دیں گے. لیکن آپ کو یہ بتا دوں کہ جتنے بھی حادثے ہو رہے ہیں, عارف صاحب ایک بڑے اچھے اقدامات ہیں جو آپ اٹھا رہے ہیں, لیکن یہاں کچھ سوالات ہیں. تمام مائنز جتنی بھی اس علاقے میں ہیں ہر ایک پہ ایک زمانے تک بلاسٹنگ کی جاتی تھی اور بلاسٹنگ کے ذریعے ماربل ایکسٹریکٹ کیا جاتا تھا. کیا ان کے نئے اضلاع میں نئے ضلع بننے کے بعد کیا ان مائنز کی کوئی سٹریس ٹیسٹنگ کی گئی ہے کہ پتہ چل سکے کہ وہ علاقے جن میں ریت زیادہ, جیسے کہ یہ مائن جس میں ریت زیادہ تھی, ان میں کس وقت مائننگ کی جانی چاہیے, بارش کے کتنے عرصے بعد تک مائن کو بند رکھنا چاہیے, کوئی ایسی ٹیسٹنگ وغیرہ ابھی تک کوئی سروے وغیرہ کیے گئے ہیں؟ بالکل یہ سارے ایس او پیز ہے. وہاں پہ جب میں کل گیا تھا, جو مائن ورکر تھے جو مجھ سے ملے تھے خود وہ مجھے بتا رہے تھے کہ یہ ہمارا جو انسپیکٹریٹ ہے یہ ان کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہوتا ہے اور ان کو جو ہے موقع کے مطابق ان کو ہدایات جاری ہوتی ہے اور یہ بالکل اس کو فالو بھی کرتے ہیں. لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ نیولی مرج ڈسٹرکٹس ہے. ابھی ہم ان کو اکراس دا ڈسٹرکٹس جتنی ہمارے مرج ڈسٹرکٹس ہیں ان کو ہم ٹریننگز دے رہے ہیں اور اس ٹریننگ کے دوران ان ورکرز کو ہم اسٹیپنڈ بھی دے رہے ہیں کیونکہ ان کی جو وہ سیلری ہے وہ افیکٹ نہ ہو جائے. اس کے لیے ہم ان کو اسٹیپنڈ بھی دے رہے ہیں اور ان کو ٹریننگ بھی دے رہے ہوتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ یہ جو مزدور یہاں پر اتنی مشکل جگہوں پر اتنا کٹھن کام کر رہے ہوتے ہیں, ان کی اپنی سیکیورٹی کے لیے کیا ان کو کوئی حفاظتی کوئی ایسی چیزیں ان کو دی جاتی ہیں جس سے وہ اپنا خیال رکھ سکیں؟ بالکل ان کو ایک طرف ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے, جبکہ دوسری طرف ان کے لیے ہم نے ڈسپنسریاں قائم کی ہے. جو کلسٹرز آف مائنز ہوتے ہیں وہاں پہ ہماری ڈسپنسریاں ہے, ہماری ایمبولینس سروس وہاں پہ موجود ہوتی ہے. تو اس طرح مطلب یہ جو ڈسٹرکٹ ہے ڈسٹرکٹ مومند, یہ بھی انہی نیولی مرج ڈسٹرکٹس میں شامل ہے. اس لیے یہاں پہ اب لیکن اس کے باوجود میں کل جب گیا تھا میں خود جائزہ لے رہا تو مائن ورکر مجھ سے خود ملے اور انہوں نے کہا کہ ہم ان کے کانٹیکٹ میں ہوتے ہیں اور جو ہمیں ہدایات ملتی ہے اس کو ہم فالو کرتے ہیں. لیکن یہ حادثہ اسپیسیفک جو ابھی زیارت کے مقام پہ ہوا ہے یہ بالکل اس میں کوئی مائن ورکر نہیں ہے. یہ سارے لوکل لوگ ہیں جو چھوٹے چھوٹے سٹونز کو اکٹھا کر رہے تھے اور اسی دوران جو ہے وہ جو آلریڈی ڈینجر زون ڈکلیئر ہوا تھا جہاں پہ اب کوئی بلاسٹ بھی نہیں ہوا تھا. جو لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پہ بلاسٹنگ ہو رہی تھی, کوئی بلاسٹ وہاں پہ نہیں ہوا ہے. یہ مطلب آلریڈی ڈینجر زون تھا اور یہ گر گیا اور جو بیچارے لوکل مزدور تھے وہاں پہ جو لگے تھے وہ ان کے ملبے کے. سلطان صاحب آپ کی طرف آتے ہیں, انہوں نے جن علاقوں کا بتایا ہے کہ کئی علاقوں کو ڈینجر زون ڈکلیئر کیا گیا ہے, وہاں مائننگ ایکٹیویٹیز پہ پابندی ہے. آپ کے علم میں ہیں یہ باتیں کہ جو علاقے ڈینجر زون ڈکلیئر کیے گئے؟ دیکھیں یہ صرف ایک بینچ کی بات کر رہے ہیں کہ اس بینچ میں پابندی تھی.
میں یہ گزارش کر رہا ہوں اس بحث سے نکلنے کے لیے کہ جناب اگر یہ مائنز ڈینجرس تھا تو پھر اس کو مائنز اونر نے مکمل بند کیوں نہیں کیا، اور یہاں پہ مائنز انسپیکٹریٹ کی یہ ڈیوٹی بنتی ہے کہ وہ اس کو بند کرنے کے بعد پراپر طریقے سے چیک کرتا تاکہ کوئی بندہ وہاں نہیں جاتا۔ دو، تیسری بات یہ ہے آپ نے کہ کوئی اب نشاندہی ان کی کو ہے ایسی مائنز کی محلے جو کہ دیکھیں نا جن کی پھر انسپیکشن کی بول رہا ضرورت ہے جناب، پھر بول رہا ہے اپنے نمبر سے نہیں۔ صحیح، بہت شکریہ جی سلطان خان صاحب ہمارے ساتھ، جو کہ سیکرٹری جنرل پاکستان سینٹرل مائنز لیبر فیڈریشن کے صدر ہیں، اور ساتھ میں ہمارے ساتھ موجود تھے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے معاون خصوصی برائے معدنیات عارف احمد زئی صاحب۔ آپ دونوں کا بہت شکریہ۔